اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا مقدس ذکر ہماری مجلسوں میں اکثر بلکہ قریباً ہر مجلس میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات آج بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام کے آغاز میں حضور نے وادی طائف کا سفر کیا۔ تبلیغ کی غرض سے حضور وادی میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، مگر وہ قوم اس وقت بڑی ہی بدبخت تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سنا، بلکہ اس کے برعکس حضور کا تمسخر اڑایا، حضور کا مذاق اڑایا، اور وہاں کے جو سرکردہ تھے انہوں نے شہر کے بدماش غنڈے نوجوانوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ یہ شخص ہمیں ایک خدا کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، اس کو ذرا مزہ تو چکھاؤ۔ تو وہاں کے غنڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور مذاق بھی کرتے تھے، تمسخر بھی اڑاتے تھے، گالیاں بھی نکالتے تھے، اور یہاں تک ان کی خباثت پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کیے، اور پتھر مارتے مارتے اس وادی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کو باہر نکال دیا۔ حضور آگے آگے تھے اور ایک جہان غنڈوں کا حضور کے پیچھے تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے چوٹی سے جو خون بہتا تھا ان پتھروں کے نتیجے میں، وہ آپ کی جوتیوں کی ایڑیوں میں جا کے جمتا تھا۔ اتنا ظلم عظیم ان ظالموں نے کمایا۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کے لیے بیٹھے تو وہاں پہاڑوں کا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ سارا ماجرا دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کے وادی طائف کو صفحہ رستی سے مٹا دوں، ان لوگوں کو پیس کے رکھ دوں، چکنا چور کر دوں۔ مگر پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، آپ نے فوراً فرمایا نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو۔ شاید یہی لوگ ایسے ہوں کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو خدا کی وحدانیت پر ایمان لیں اور خدا کی عبادت کریں، ہرگز ایسا ظلم نہ کرو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت علی خلق اللہ کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو مکہ کے کچھ لوگ ایسے حضور کے دشمن بنے کہ انہوں نے کوئی کسر بھی حضور کی دشمنی میں نہیں چھوڑی۔ آخر ایک حربہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ جو ہی کوئی باہر سے شخص مکہ میں آتا تو سرحدوں پر کھڑے ہو کر اس شخص کو یہ تلقین کرتے کہ دیکھو اس شہر میں مت جاؤ، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، لیکن اگر وہ آنے والا اصرار کرتا کہ نہیں میں کسی کام سے جانا چاہتا ہوں تو اس کو یہ نصیحت کرتے کہ اس شہر کے اندر ایک شخص محمد نام کا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ انسان کے دین کو بدل دیتا ہے۔
اس لیے اگر تم نے جانا ہے تو بڑی ہوشیاری سے جانا، کہیں اس شخص کا ٹاکرا تمہارے ساتھ نہ ہو، اس کے جادو سے بچنا۔ یہ تلقین وہ ہر آنے والے کو کرتے تھے۔ اسی طرح ایک وقت میں، ایک زمانے میں ایک عورت جو بوڑھی عورت تھی، مکہ میں کسی خریداری کے لیے یا کسی اور ذاتی کام کے لیے آئی، اسے بھی ان لوگوں نے یہی نصیحت کی کہ ایک جادوگر ہے، وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ وہ عورت بڑی سادہ تھی، بڑی جلدی گھبرا گئی ان باتوں سے، اور گھبراہٹ میں اس نے جلدی جلدی اپنا کام کیا اور فوراً مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنا سامان اٹھا کر مکہ سے باہر جا رہی تھی تو اس کا ایک شخص سے ایسے ٹاکرا ہوا کہ اس شخص نے کہا کہ اے بڑھیا، تیری عمر زیادہ ہے اور بوجھ بھی زیادہ ہے، تو اٹھا کے یہ بوجھ نہیں چل سکتی، اگر مجھے اجازت دے تو میں تیرا یہ بوجھ اٹھا کر شہر کے باہر تک چھوڑوں۔ وہ بڑھیا بڑی خوش ہوئی کہ دیکھو کیسا اچھا جوان ہے، کیسا نیک آدمی ہے۔ اس نے بوجھ اس شخص کے کندھوں پر اٹھوا دیا اور چلتی چلتی ساتھ ہی نصیحت کرنے لگی کہ دیکھو تم ایک شریف آدمی، ایک نیک آدمی لگتے ہو، میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ جادوگر ہے، لوگوں کو جادو کر کے ان کا دین بدل دیتا ہے۔ تم ایک نیک آدمی ہو، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس محمد کے سامنے نہ آنا، اس سے کہیں تمہارا واسطہ نہ پڑے تاکہ تمہارا دین نہ خراب کر دے۔ مگر وہ شخص خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ جب شہر کی حدود سے باہر نکلے تو اس بڑھیا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب بس کرو، اب یہ سامان میرے حوالے کر دو، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ لیکن جانے سے پہلے اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے تم سے تو تمہارا نام پوچھا نہیں کہ تم کون ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں اگر تمہیں یہی بات یا اپنا تعارف اس وقت کرا دیتا جب تم نے مجھے اپنا سامان اٹھوایا تھا تو تم ہرگز مجھے اپنا سامان نہ اٹھواتی اور میں ایک ثواب سے محروم ہو جاتا۔ میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں لوگوں نے تمہیں کہا ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس پر اس بڑھیا نے بے ساختہ کہا کہ اگر تو وہی محمد ہے تو تیرا جادو مجھ پر بھی چل گیا ہے اور یقیناً میں تیرے ایمان پر، تیرے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ شفقت علی خلق اللہ کا اظہار صرف اس واقعہ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے رسول کے دل میں انسانیت کی کتنی محبت تھی۔ ہرگز انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرے دین سے تعلق رکھنے والی عورت نہیں ہے، یہ تو میری تعلق دار نہیں ہے، لیکن اس لیے اپنا نام اور اپنا تعلق نہیں بتایا کہ اگر میں اس عورت کو تعلق کرا دوں گا تو یہ عورت کبھی مجھے اس ثواب سے حصہ نہیں لینے دے گی، مجھے یہ کام نہیں کرنے دے گی، فوراً اپنا سامان چھینے گی اور بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ یہ وہ رسول ہے جس نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت۔ اب اسی ضمن میں وقت کی کمی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اسی بات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے انسان کو کس قدر محبت کرنی چاہیے، بلا تمیز، بلا امتیاز مذہب کے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ روایت کرتے ہیں کہ جب پنجاب میں، انڈیا کے پنجاب میں جب طاعون کی مرض پھیلی ہے، اس وقت طاعون کا ایسا دورہ تھا کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں آدمی مارے جاتے تھے اور کئی کئی لاشیں اٹھا کر شہر سے باہر جا کے دفنائی جاتی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا میں مشغول ہوئے۔ حضور ایسے الہا سے دعا کرتے تھے، ایسی درد اور ایسی سوزش سے حضور دعا کر رہے تھے کہ سننے والے کا کتنا پانی ہوتا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہی الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں
آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ وزاری کر رہے تھے کہ جیسے کوئی عورت درد ذہن سے بے قرار ہو۔ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے واسطے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے الہی، اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے تھے جن کو حضرت مسیح موعود کے ساتھ ایک گہری صحبت کا، ایک قریبی مصابحت کا موقع ملا، جو حضور کے بہت زیادہ قریب رہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، حضور کے اہل خانہ لدھیانہ گئے ہوئے تھے، تو میں کسی کام کی غرض سے حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس گھر کے اندر ہی چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو دیکھا کہ حضور اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہیں اور ٹہلتے ٹہلتے کچھ تصنیف بھی فرما رہے ہیں۔ حضور کی عادت تھی کہ جب کوئی کتاب لکھتے تھے تو اگر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تو حضور لکھتے ہوئے چلتے چلتے لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں گیا تو حضور کچھ تصنیف فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹہل رہے تھے۔ میں نے وہاں ایک چارپائی دیکھی اور اس چارپائی پر لیٹ گیا۔ کمرہ چونکہ نیا بنا تھا اور ٹھنڈا بھی تھا، اس لیے مجھے چارپائی پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی۔ کہتے ہیں جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میری چارپائی کے نیچے فرش پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے۔ میں گھبرا کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تو حضور مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں نے عرض کی کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پر سوئیں اور میں چارپائی کے اوپر؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا، آپ کو گہری نیند آ گئی تھی، بچے شور مچا رہے تھے، میں ان کو بار بار روکتا تھا کہ وہ شور نہ مچائیں اور آپ کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ اسی طرح ایک روایت سیرت طیبہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت علی خلق اللہ کے بارے میں ملتی ہے۔ آخری روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور ایک دفعہ، حضور کی عادت تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ چہل قدمی کرنے کے لیے قادیان سے باہر تک جایا کرتے تھے۔ حضور جب چہل قدمی کر کے واپس اپنے گھر تشریف لائے تو وہاں ایک سائل حضور سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، ایک فقیر تھا جس نے حضور سے کچھ مانگنا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ حضور تشریف لائیں گے تو وہ ان سے کچھ مانگے گا۔ حضور جب آئے تو حضور کے ملنے والے پہلے ہی دروازے پر بہت سارے کھڑے تھے کہ ان کی آوازوں میں اس سائل کی آواز دب گئی۔ حضور کو خیال نہ رہا کہ کسی نے مجھ سے کچھ مانگا بھی ہے۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے اور ان احباب کی آوازیں کچھ مدھم پڑیں تو حضور کے کانوں میں اچانک وہ آواز گونجی جو اس سائل کی تھی، خدا کے واسطے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضور ایک دم بے قرار ہو کر گھر سے باہر نکلے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک سائل تھا۔ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ سائل تو کب کا جا چکا۔ اس پر اندر حضور تشریف لے گئے اپنے گھر میں، بڑے سخت بے چین تھے، کچھ دعا بھی کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سائل دوبارہ آیا اور اس نے دروازے میں آواز لگائی۔ لپک کر حضور ایک دم باہر نکلے اور فوراً جا کے اس فقیر کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس فقیر کی وجہ سے، اس سائل کی وجہ سے میں بہت بے چین تھا اور میں نے بہت دعا کی تھی کہ اے اللہ اس فقیر کو دوبارہ واپس بھیج۔ سو وہ آیا اور میں نے کچھ دیا، اس سے میرے دل کو سکون پہنچا۔ یہ واقعات
ہم نے آج پہلی دفعہ نہیں سنے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اکثر احباب نے یہ بارہا واقعات سنے ہوں گے، تو پہلی دفعہ یہ نئی بات میں نے نہیں سنائی، لیکن سنانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بار بار نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ انسان کا کوئی بھی نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے جب اس کے دل پر کوئی بات اثر کر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے دل پر آج کسی بات نے اثر کیا ہو اور وہ آج سے فیصلہ کریں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ اس قدر ہمدردی اور اتنی ہی محبت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا مقصد ان باتوں کا یا ان واقعات کو سنانے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جنہوں نے یہ واقعات اگر پہلے نہیں سنے تو ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ بہرحال یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے نمونے سے سکھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کس قدر محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا کی مخلوق سے بہترین محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں